بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. I am مشتاق شمیم and you are watching BBC بڈگام براڈکاسٹنگ چینل. BBC دیکھنے والے سبھی ناظرین اور ویورز کا خیر مقدم ہے. پیش خدمت ہے ہمارا سلسلہ وار سیگمنٹ اسپیشل رپورٹ. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اس خوبصورت اور دلچسپ سیگمنٹ کا یہ تازہ شمارہ اسپیشل رپورٹ. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ کل رات کے دوران وادی کے طول و عرض میں تیز آندھی چلی. آندھی نامی اس آفتی سماوی نے وادی کشمیر میں ہزاروں کی تعداد میں مکانات اور دکانات کے چھت اڑا دیے. مختلف اضلاع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق اس آندھی نے درجنوں میوہ باغات، خاص طور سے سیب کے باغات کو اکھاڑ کے رکھ دیا. عوام الناس کے ساتھ ساتھ بعض سیاسی لیڈروں اور سیاسی جماعتوں نے تیز آندھی چلنے کی وجہ سے ہوئے مالی نقصان پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے عوامی سرکار اور LG انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ متاثرین کی بھرپور معاونت کریں تاکہ انہیں اس نقصان کی تھوڑی بہت بھرپائی ہو سکے. جموں کشمیر PDF کے سربراہ اور سابقہ وزیر حکیم محمد یاسین نے اس تباہ کار آندھی کو نیشنل ڈیزاسٹر قرار دینے کی مانگ کی ہے. جناب حکیم صاحب نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں مزید کیا کچھ کہا، آئیے سنتے ہیں. کل جو شام مختلف علاقوں میں خاص کر بڈگام، بیروا، چوڈورا اور متعدد علاقے جو کشمیر ڈویژن میں ہیں، جو ایک طوفان اور ایک زبردست آندھی کل شام آئی جس سے بہت ہی نقصان ہوا. مکانوں کو بھی چھت اڑ گئی اور باغات جو اس وقت ایک امید تھی لوگوں میں، اور مشکل سے کچھ بچا جو تھا. حالانکہ اس سے پہلے برف باری سے بھی اس کا نقصان ہوا، ژالہ باری سے بھی نقصان ہوا. اب جو بچا کھچا کچھ تھا، زمیندار کے پاس یہی احساسہ تھا کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. بدقسمتی سے کل کے آندھی سے تقریباً جو میوہ باغات ہے اس کو 80% نقصان ہوا. ماننا کہ ہے کہ اب اس کے پاس بچا کچھ نہیں ہے. تو ہم روایتی طور میری سرکار سے گزارش ہے، یا LG ایڈمنسٹریشن سے بھی، ہوم منسٹر صاحب سے بھی اور ضلع انتظامیہ سے، یہ روایتی طور یہ سروے جو ہم کرواتے ہیں اور اس میں کافی وقت لگاتے ہیں تو نتیجہ آپ کو بھی معلوم ہے، لوگوں کو بھی معلوم ہے، بعد میں وہ بالکل نامکتفی ہوتا ہے، نہ ہونے کی برابر ہی. مگر آج تو جو صورت حال ہے، کیونکہ اب جو میوہ باغات ہے تو ان کا 1 سال گیا، اور جو مکانات ہے غریبوں نے جو بنائے تھے مشکلی سے، اب دیکھیے کہ تقریباً متعدد علاقے میں پرٹیکولرلی خان صاحب، بیروا اور سائنس شریف جو علاقے ہیں، آپ دیکھیے بڈگام، آپ دیکھیے کہ خاک سمیت متعدد جو مکانات ہیں ان کے چھتیں اڑ گئے، بلکہ کچھ جگہوں پر 90% ڈیمیج ہوا مکانوں کو بھی. تو اب سرکار سے یہ گزارش ہے کہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ ایک ٹیم تو یہ بناتے ہیں، سروے کرتے ہیں، مگر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم UT میں ہونے کے ناطے ہوم منسٹر صاحب سے رجوع کیا جائے تاکہ وہ اسپیشل پیکیج کا اعلان کرے ان باغات مالکان جو ہے ان کے بارے میں، اور جو مکانات ان کے ہمارے لوگوں کے گر گئے ہیں، چھت اڑ گئے ہیں، تو ایک اچھا ایک جامع پیکیج کا اعلان کرے کہ ہم یہ بیچ میں کہتے ہیں کہ KCC لون وہ کچھ لوگوں کو ہی ہوتا ہے، مگر اکثر لوگ تو رہ جاتے ہیں اس سے بھی. تو میری اپیل ہے ان سے، LG صاحب سے، چیف منسٹر صاحب سے جو ہمارے ہیں، اور ہوم منسٹر صاحب سے، کہ یہ مسئلہ آن پرائرٹی بیسس پر اٹھا کے اس پر غور کر کے لوگ جس تذبذب اور اس امید جو ان کے دلوں میں پیدا ہوئی تھی
इन मेवा बागात के होने के नाते अब अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह किसी को तो रिज़्क़ के बगैर छोड़ता नहीं, मगर एक ही वसीला था लोगों को, जैसे जम्मू कश्मीर खासकर वैली के लोग पहले ही मुतासर है बेरोज़गारी के हवाले से, और टूरिस्ट सीज़न था तो आपने देख लिया एक वो भी उम्मीद थी लोगों को, तो उससे भी लोग रह गए हैं। घोड़ेबान मजदूरी करते, ट्रांसपोर्टर काम करता था, होटलियर काम करता था, धीरे के धीरे सारे रह गए। इसलिए इसमें किसी देर के बगैर होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है, जो हमारे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी है, वो ये मसला उनके साथ फौरी तौर टेकअप करके एक अच्छा सा पैकेज लोगों को दिलवाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी और उनके जो बच्चे हैं तालीम पढ़ रहे हैं, ताकि ऐसा न हो कि अब ऐसे भी हालात कुछ एरियाज में हैं फीस को बच्चों को नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को बहुत ही अहमियत के तौर समझने की ज़रूरत है। एक मुकम्मल पैकेज सैंक्शन करवाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को बर वक्त ये मिले और इस ज़हनी को जो उनकी परेशानी है, माली जो परेशानी उनको पहले ही थी, इससे उन लोगों को निजात मिले।